ویسٹرن پیرنٹنگ کی طرف دیکھتے ہوئے ہم اگر کبھی بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ بچہ اگر اپنے کمرے میں جا کے اپنا کمرہ لاک کر لیتا ہے، اس کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کو سنا جائے، اس کی اس اینگر یا ہرٹ کو دیکھا جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک سپریشن کا طریقہ ہے جو اوور دی ایئرز بچوں نے اب ماڈرن ٹائمز میں سیکھ لیا؟ بچہ کیوں نہیں آپ کو بتانا چاہتا؟ چونکہ وہ ہرٹ سے زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی. میں نے پیرنٹس کے ساتھ بات کر کے دیکھا ہے، میں نے انہیں کہا کہ بچہ 2 بجے سوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ رویہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، اگر آپ اولاد کو سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں وہ کیوں نہیں سو پاتا. ماں باپ خود بھی راتوں کو جاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ جاگ بھی رہے ہیں، لیکن بچے کو جب آپ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ لیٹ سوتا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے وہ کیوں نہیں سو پاتا. بالکل. اس کے بعد ڈیوائس بھی نہیں ہے، ایڈکشن بھی نہیں ہے، ابھی اور چیزیں بھی نہیں ہیں، تو یہ اتنا چھوٹا بچہ کیوں نہیں سو پاتا. بجائے یہ سمجھنے کے کہ کون سا پین اسے سونے نہیں دیتا، اسے انسومنیا کیوں ہو رہا ہے، ہم اس کے اس بیہیویئر کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پین میں جائے گا اور مزید نہیں سو پائے گا. یہ جو سارا سینیریو ہے جس میں ریئل سیلف کو سپریس کیا گیا، نو نہیں کہنا آیا، یس نہیں کہنا آیا، ایموشن ایکسپریس کرنے نہیں آئے، اینگر کمیونیکیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا اینگر کو ایگریشن میں تبدیل کریں، میں کہہ رہا ہوں اینگر کمیونیکیٹ کرنا نہیں آیا، ناراضگی بتانا نہیں آئی. یہ مسائل ہیں جس آدمی کے. یوزلی اچھا بندہ ہوتا ہے، اچھا بندہ ان سینس کہ ٹو کنسیڈریٹ ہوگا. یہ یہی سوچتا رہے کہ وہ برا نہ مان جائے اس وجہ سے سچ کہے گا ہی نہیں. کنسیڈریٹ ہونا چاہیے اور اپنے سچ کہنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں باتیں بیک وقت ہونی چاہیے. یعنی مجھے تمہارے جذبات کا لحاظ ہے لیکن میں سچ بھی کہہ سکتا ہوں. اس طرح سے کہنا ہے کہ نقصان کیے بغیر اپنا سچ کمیونیکیٹ کریں. یہ والے بندے پہلے برداشت کرتے رہتے ہیں، سپریشن، پھر ایک دن پھٹ پڑتے ہیں، ریئیکشن. یہ جو بندہ ہے جب یہ پھٹے گا تو اس کے نتیجے آئیں گے. غلط سوچتا ہے یہ اتنا کیوں پھٹا ہے، وہ اس کی ایک سیریز ہے، اس کا کیا قصور اس نے اسے بتایا ہی نہیں. نوجوانوں میں بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیکس کی بہت زیادہ ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا، اچھا بھلا تھا، ابھی بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈپریشن کا ایک نتیجہ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں میں اتنا سپریشن ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں سپریشن آف ایموشنز، تو وہ چیز اب اس پین میں بھی اور وہ فزیکل اثرات میں نظر آنے لگ گئی ہے. کلینیکل ڈپریشن تو ہے ہی ہے نا، خالی کرونک سٹریس، یعنی لمبے عرصے کسی کو سٹریس میں رکھا جائے، اسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، اسے آئی بی ایس ہو جاتا ہے، اس کا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، اسے کڈنی خراب ہوتی ہے، اس کے باڈی کے فنکشن خراب ہوتے ہیں، اسے کرونک فٹیگ ہوتی ہیں، اسے جسمانی پینز ہوتے ہیں، اس کو نیک شولڈر پین ہوتے ہیں، تھائز میں پین ہوتے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سٹریس از اے مینٹل پرابلم؟ اس کے تمام تر اثرات جسم کے اوپر نظر آتے ہیں. تو ڈپریشن کا جو آپ نے پوچھا، یہاں سے بندہ ڈپریشن میں داخل ہو جاتا ہے.